ربنا وابعث فیہم، بات اوپر سے چل رہی تھی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ یاد کرے اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے اور پھر وہ ساتھ میں دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ عاجزی، تواضع، آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام، نیک لوگ، جب اللہ ان سے کوئی اچھائی اور بھلائی کا کام کرا دیتا ہے تو یہ وہاں پہ اپنی بڑائی نہیں جتاتے ہیں، بلکہ اس اچھائی کے کام میں بھی ڈرتے ہیں کہ جو کام کا حق تھا وہ حق ہم سے ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ ہمارے طرح نہیں کہ جی مسجد میں ایک دن جھاڑو لگا دیے، اب اس دن تو ایک دم مؤذن صاحب کا واٹ لگا کے رکھیں گے، یہاں کچڑا ہے، یہاں گندا ہے، یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے، آپ تک وغیرہ وغیرہ، یا مسجد میں کبھی ایک دھول صاف کر دیے یا ایک چٹائی نہیں، بلکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے اگر بھلائی کا کام لے لیتا ہے تو اس بھلائی کے لیے ڈرتے بھی ہیں کہ جو کام کا حق ہے وہ حق ہے۔ اب سوچئے بیت اللہ بنانا، خانہ کعبہ بنانا کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے جی، اور ساتھ میں دعا، کتنی عاجزی کہ یا اللہ تقبل منا، ہم سے اس کام کو قبول کر لیجئے، اور آگے اے ربنا، اے ہمارے رب، مسلمین لک، ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا سچا پکا فرما بردار بنا لیجئے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، آج جو بیان میں بھی بات کہی گئی تھی، اور ہماری نسل اور ہمارے خاندان میں سے بھی امۃ مسلمۃ لک، ایک ایسی امت پیدا کیجئے جو کیا ہے، مسلمۃ لک، آپ کا فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کا طریقہ بتا دیجئے، وتوب علینا، یا اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، ان تمام کے بعد یا اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور یا اللہ آپ، انکا انت، دو چیزیں، انکا بے شک آپ، انت ہاں آپ ہی تو ہیں اللہ جو تواب، بڑے توبہ کو بھی قبول کرنے والے ہیں، بڑی رحیم آپ کی ذات ہے کہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہ آیت آج کا ربنا، اے ہماری، یہ ہے نا آپ کے سامنے بات آئی تھی، اب اسی سے جڑی ہوئی بات دعا چل رہی ہے، اب یہ ترجمہ آج سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا، جو میری خاندان، میری نسل، میرا خاندان جو چلے گا نا، ربنا وابعث فیہم، یا اللہ ان میں رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجیے، یتلو علیہم آیاتکا، جو ان پر آپ کی تلاوت کو، آپ کی آیت کی تلاوت کیا کرے، آپ کی آیت کی تلاوت کیا کرے، آپ کی آیت کو پڑھا کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ بنائے، انہیں پاکیزہ بنائے۔ تھوڑا آپ لوگ بیان والا آگے بڑھ جائے نا تو اچھا لگے گا، آفتاب بھائی اور فراز بھائی آگے بڑھ جائیے تھوڑا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی پاکی صفائی کیا کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ بے شک آپ، ہاں آپ ہی ہیں جو زبردست قدرت والے ہیں اور زبردست کیا حکمت والے ہیں۔ اس میں دیکھیے یہ جو دعا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی، تو یہ دعا جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس دعا میں مانگا گیا کہ یا اللہ ہے نا ہمارے خاندان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجیے، جو رسول کا کام کیا ہو کہ وہ آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے آپ کی جو آیات ہے، آیات میں تو قرآن کی بھی آیت ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی نشانی، آیت کے معنی ہی نشانی، معجزات، تمام چیزیں اللہ کی نشانی ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام کا کام کیا ہے، یہاں پہ قرآن کی آیت کی بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور کتاب و حکمت، کتاب و حکمت کیا ہے کہ قرآن کا صرف لفظی اعتبار سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کہ قرآن دوسروں کو سکھانا سمجھانا، یہ بھی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کیا ہے، کہ قرآن کی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، دو طرح سے، زبان سے بھی اور فعل سے بھی جی، کہ زبان سے بھی آپ پڑھ کر کے بتلا رہے ہیں قرآن ایسے پڑھنا ہے، زبان سے ہی بتلا رہے ہیں کہ بھئی اس آیت کا معنی اور مطلب یہ ہے، اور آپ کر کے بھی دکھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت ہے نا، آیت کی تلاوت، دوسری چیز کتاب و حکمت کی تعلیم۔ کتاب و حکمت میں دونوں باتیں آ گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی قرآن کی تشریح کر کے بتائیں۔ ایک تیسری چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اور آپ ان کا کیا ہے کہ ان کی یزکی کے معنی کسی چیز کو پاک کرنا ہے، انسان کے باطن، انسان کا جو انٹرنلی ہے۔ دیکھیے
ایک ظاہری عبادت ہے نا نماز رو، یہ تو ظاہری چیز ہے، اور ان ظاہری چیز کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہمارا انٹرنل، ہمارا باطن بھی صاف ستھرا ہو۔ باطن کی خرابی کیا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، دشمنی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، عداوت نہ ہو، یہ تو انٹرنلی خرابی ہے نا۔ ایک انسان سب ٹھیک ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، تمام طرح کی چیزیں ہیں، لیکن پڑوسیوں سے بناؤ نہیں ہے، اپنے بھائی سے بناؤ نہیں ہے، رشتہ داروں سے بناؤ نہیں ہے، جی باپ سے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اے نبی، آپ کا بیک وقت یہ کام ہے کہ آپ انہیں قرآن کی آیت بھی سنائیں گے، اللہ کی نشانی بھی پڑھ کر کے انہیں دکھائیں گے، بتائیں گے، اور کتاب و حکمت کی قرآن سکھائیں گے بھی، اور زبان کے اعتبار سے زبان سے بول کر کے بھی اور عمل سے کر کے بھی دکھائیں گے، اور ساتھ میں کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ ان کے باطن کی بھی آپ صفائی کریں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ لوگوں سچے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھیے صحبت کا اثر پڑتا ہے کہ انسان جب اچھے دوست کو تلاش، یہ جتنی بھی جو بھی ہمارے اندر بری لت لگتی ہے، ہم سب جانتے ہیں نا، یہ سب دوست کے اثر سے آتا ہے۔ ہم اپنی صحبت جیسی اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی اچھائی کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، گندے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں کہ ان کی گندی اثرات کو ہم اپنے اندر کیا ہے کہ ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اس طور پہ قبول کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے، دیکھیے اب یہاں پہ بیچ میں ضمن یہاں تک یہ آیت مجھے اتنا پچھلے ہفتہ پڑھ دینا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا تھا، یہاں تک جو آپ کے سامنے خاص طور سے اس ایک آیت کے اندر، بلکہ آیت نمبر وَإِذِ ابْتَلَىٰ 123 سے لے کر کے 139 تک 129 تک یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے بات ہوئی۔ چونکہ معاملہ یہ تھا نا کہ اب نبوت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے توسط سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی تھی، نبوت ملنی تھی، تو ضروری اس بات کی تھی کہ ابراہیم کون ہے، یا آپ کے سامنے بات آ گئی، اسماعیل کون ہے، یا آپ کے سامنے بات آ گئی۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر اور اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر اور خانہ کعبہ وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر اب وہی اصل میں جو مضمون جو چل رہا تھا، بنی اسرائیلیوں کے جو الٹے سیدھے حرکات تھے، ان کے جو عقیدہ تھے، وہ دیکھیں وَمَن يَرْغَبُ، اور ہم سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نیک ہے، بات آپ کے سامنے کھلے گی، آگے دیکھتے جائیں۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، جو آدمی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ملت سے روگردانی کرے گا، ہٹ جائے گا، اور وہی شخص ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے گا جس نے من سفیہ نفسہ، اپنے آپ کو احمق اور بیوقوف بنا لیا۔ کہ کیا مطلب؟ اصل ملت، اصل جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ملت ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے سے وہی ہٹے گا من سفیہ نفسہ، جو اپنی بیوقوفی اور حماقت میں پڑ گیا۔ کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس طریقے پر تھے، تمہیں بھی اسی طریقے پر آ جانا چاہیے۔ آگے دیکھیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چنا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں، نیک لوگوں میں سے۔ یہ جو اب آیت کو سمجھیے، معاملہ یہ ہے نہیں، اور اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب ان کے رب نے، ابراہیم کے رب نے ان سے کہا اسلم، سر تسلیم خم کر دیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے جھکا دیجئے، متبع بن جائیے، فرما بردار بن جائیے۔ جب اللہ نے ان سے کہا اذ قال له ربه، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جائیے، اپنے آپ کو اللہ کو ماننے کے لیے جھکا دیجئے، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے دنیا جہاں کے رب کی بات کو مان لیا، میں ان کی اطاعت میں آ گیا، میں اپنے آپ کو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں لگا دیا۔ تو اب سمجھیے، اب معاملہ یہ ہے کہ جو عرب میں جو 3 لوگ اللہ کے نبی کے مقابلے میں 3 طرح کے لوگ تھے، مشرک، یہود، نصارہ، یہ تینوں ہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے اور ہم ان کے طریقے پر ہیں۔ تو قرآن میں یہ چیزیں واضح کر کے بتائی جا رہی ہے کہ بھئی
جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم ملت ابراہیم یعنی ابراہیم کا طریقہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دراصل یہ طریقہ تو نہیں تھا جو تم کر رہے ہو. تم بتوں کو پوچھتے ہو، تم انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تم ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے، یہ تمہاری بات ہے، تمہارا قول تو ہے، لیکن تمہارا عمل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک. ایک چیز اور کہ دیکھیں آگے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معاملہ یہ بھی رہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو وصیت کی. کیا چیز کی وصیت کی؟ دیکھیں آگے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ. دیکھیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. کاہے کی وصیت کی؟ دیکھیے کاہے کی وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ اے میرے پیارے بیٹوں، ابراہیم نے بھی، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے کیا وصیت کی؟ اے میرے پیارے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکم الدین، اس دین کو چنا ہے، اس دین کو منتخب کیا ہے. فلا تموتن، لہذا تم اس حال میں مرنا کہ تم اس وقت مسلمان ہو. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تمہاری جب موت آئے تو تم اس دین سے ہٹ چکے ہو، پھر چکے ہو. علماء کرام نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ بھئی وقت کے نبی، اللہ اکبر، وقت کے نبی ابراہیم جیسا نبی، وقت کے نبی یعقوب جیسا نبی، یہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹو، جب تک تم زندہ رہنا، ایک اللہ کو مانتے رہنا، اور جو دین حنیف ہے، جو ملت ابراہیمی ہے، اس ملت ابراہیمی پہ رہنا اور اس دین پہ مضبوطی کے ساتھ رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مر جانے کے بعد، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی میں توحید اللہ کو ایک ماننے کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو چھوڑ دینا اور تم کافر اور مرتد ہو جانا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کہتے ہیں اتنا فکر مند ہو کہ ہر وقت ان کی تمام چیزوں کے ساتھ سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہو کہ کہیں میرا بچہ ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے. اور میں نے کبھی کہا تھا، دل کو لگتی ہوئی بات ہے کہ آج ہمارے بچے پیدا ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی تربیت 3 سال میں 4 سال میں بچہ جب اسکول جائے گا، اور ایسے اسکول میں جہاں کی تعلیم کی ابتدا ہی کچھ اور چیزوں کے ذریعہ ہو، کفر کے ذریعہ ہو، شرک کے ذریعہ ہو، وہ بچہ پیدا تو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، لیکن اس کی تربیت جب کہیں اور ہوگی تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب وہ بچہ عقل و ہوش کا ناخن لے گا تو پھر وہ یہ کہے گا کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کیا وصیت کی؟ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو قبول کیا ہے، فلا تموتن، تم مت مرنا، لیکن مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اسلام سے آپ دیکھیے لفظ مسلم، مسلمان، اسلام، اس لفظ کا معنی ہی، اس کے معنی ہی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل لگا دینا اللہ کی طرف. اسلام کے معنی ماننا، فرما برداری، اطاعت کرنا، ہر طرح سے، ظاہری اعتبار سے بھی ماننا اور باطنی اعتبار سے، دونوں طرح سے. دیکھیے 2 طرح کی چیزیں، مثال کے طور پہ مثالیں سمجھیے. وہی والی بات، میں نے کسی سے ایک گلاس پانی مانگا، اب وہ آدمی وہ پانی دینا، وہ اندر سے پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ امام صاحب بول دیے تو کیسے منع کرے؟ بیٹا اندر گالی ولی بکتے بکتے گیا، ایک گلاس پانی لے کر کے آئے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ میں نے کسی سے ایک گلاس پانی مانگا، وہ اندر سے بے پناہ خوش ہوا، یار ماشاءاللہ دیکھیے امام سے میرا مجمع میں میرا نام لے لیا، یار اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی. اب دونوں چیزیں، وہ انٹرنلی بھی خوش ہوا اور ظاہری اعتبار سے تو وہ بات مان ہی رہا. تو اسلام دراصل اسی ماننے کو نام کہتے ہیں. اسلام ماننے کا مطلب ظاہری اعتبار سے بھی ماننا اور انٹرنلی باطنی اعتبار سے بھی ماننا. یہ نہیں کہ ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان تو بنے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے سمجھیے گا، اس فرق کو سمجھیے گا، ہم مسلمان گھر میں پیدا تو ہو گئے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے دل کے اندر یہ ہے کہ یار یہ تو مسلمان تو کچھ فائدہ تو اس طرح کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتا. کیا ہی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہو کر کے، نعوذ باللہ، 100 بار نعوذ باللہ، اللہ ایسی سوچ سے بھی ہم سب کو بچائے کہ مسلمان نہ ہو کر کے کچھ اور ہو. اب دیکھیں، اب انٹرنلی طور پہ اپنے مسلمان ہونے پر مطمئن نہیں ہے نا، تو اب آپ مسلمان ہیں ہی نہیں ہیں. اسلام، مسلمان، مسلم کا معنی ہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے طریقوں اور حکموں پر لگا دے اور بس ان کی مان لے اور اس کے سوا کسی کو نہیں مانے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وانتم مسلمون، تم مرنا اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. آگے دیکھیے، تنویر ڈسٹرب مت کرو، مار ہو جائے گا نہیں، ہٹ جاؤ وہاں سے.
راجو بھائی کا بیٹا تنویر، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اب دیکھیے آگے دیکھیے، ام کنتم، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی موت آنے والی تھی۔ دیکھیے گا کیا، اور یہ کہیں نہ کہیں سے یہ لوگ، ہاں اس آیت سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ یعقوب علیہ السلام اور اسی اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف، اور اسے سلسلہ چلا، تو اس وقت کے یہودی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی بات آپ کے سامنے اور کھلے گی کہ ہم لوگ یہودی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تم یہودی ہی بن کر کے رہنا اور یہودیت کو اختیار کرنا، اور یہودیت کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار مت کرنا۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو رہی کہ یار تم جو یہ باتیں کہتے ہو، کیا یعقوب جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم یہ باتیں سن رہے تھے؟ نہیں موجود تھے نا۔ تم ایک جھوٹی بات کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنے مرنے کے وقت اپنے بیٹوں سے یہ وصیت کی کہ تم یہودیت کو اختیار کرنا اور یہودیت کو ہر حال میں تم چھوڑنا مت۔ یہ جو تم الزام لگاتے، یہ جو تم بات کہتے ہو، اس میں تم جھوٹے ہو، بلکہ معاملہ کیا ہے؟ اب قرآن دیکھیے، جبکہ معاملہ یہ ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت جب حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی موت آنے والی تھی یا پردہ فرمانے والے تھے۔ اذ قال، جب وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ما تعبدون من بعدی۔ دیکھیے اس میں اور بات واضح ہے نا، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سن رہے باپ حضرات، سنیے میرے بیٹے، اور جو باپ نے وہ بھی سنیے، کل کو وہ بھی باپ بنیں گے۔ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بیٹوں نے کہا، قالوا، سب نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان کہ ہم نعبد، آد کے معبود، و الہ آبائک، اور آد کے آبا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود، یعنی الہ واحدہ، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی اللہ کے سچا فرما بردار بن کر کے رہیں۔ دیکھ رہے یعقوب علیہ السلام، اب اس میں ہم سب کے لیے میسج ہے کہ لوگوں ہم مرتے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارا معاشرہ کیا ہے جی، باپ مر رہا ہے، ماں مر رہی ہے، خواہشات کیا ہے کہ یار ہم بیٹا کی شادی دیکھ لیتے ہیں، بیٹی کی شادی دیکھ لیتے ہیں، بیٹا کے لیے کچھ اچھا انتظام کر دیتے ہیں، بیٹی کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن انبیاء کی تعلیمات ہمیں کیا ہے کہ جب ہم مر رہے ہیں تو ہم مرنے وقت اپنے بیٹوں کے تعلق سے ہمیں یہ اطمینان ہے یا نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسل، ہمارا خاندان، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں انشاءاللہ دین سے نہیں پھریں؟ یہ خیال ہے یا نہیں ہے؟ اللہ، کہاں آ گئے ہم، کہاں آ گئے ہم؟ ٹھیک ہے، پھر دیکھیے، اچھا اس میں تردید بھی ہو گئی نا کہ اے یعقوب، اے یہودیوں، یہ جو تم الزام لگاتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام اپنے موت کے وقت انہوں نے یہودیت کی وصیت کی، جبکہ اس میں یہودیت کی وصیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے تو وصیت اس چیز کی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کی عبادت کرو گے، اور اللہ اکیلا ہے، اور ایک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور بیٹوں نے بھی کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کا فرما بردار بن کر کے رہے۔ تب اس میں دو بات، ایک تو توحید کا بھی سبق دے دیا گیا، اور یہ جو یہودیوں کا الزام تھا اس الزام کو بھی کیا ہے کہ اس کی تردید کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، تلک امت، آگے دیکھیے، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ٹھیک ہے، تلک امت، اب یہاں پر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تلک امت قد خلت، جو لوگ گزر چکے، جو لوگ آج سے 100 سال 1000 سال پہلے گزر چکے، وہ ایک لوگ تھے، ایک جماعت تھی، ایک طبقہ تھا، وہ اب چل بسے، دنیا سے چلے گئے۔ تلک امت، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک گروہ تھا، قد خلت، ان کا معاملہ ختم، وہ ختم ہو گئے، چلے گئے، خالی ہو گئے وہ لوگ۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے تو وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، لیکن تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو وہ کیا تھے، وہ کر کے چلے گئے پرانے لوگ، یہ کیا بات ہوئی کہ تم ان کا نام لے کر کے گندے گندے کام کرو، گندی گندی باتیں کرو؟ تم عمل کے اعتبار سے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم ابراہیم کے خاندان میں یا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں یا انبیاء کے خاندان میں پیدا ہو گئے تو صرف اس فخر اور اس امتیاز کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اللہ کے ہاں تمہیں کوئی خاص مقام ملنے والا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف تم اس نام کی وجہ سے جہنم سے بچ جاؤ۔
بلکہ وہاں تو اعمال دیکھا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک مرتبہ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ، اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، سب کو پکار کر آواز لگاتے ہیں، اے میرے چچا سن لیں، اے میری بیٹی سن لیں، اے میری پھوپھی سن لیں کہ اگر آپ میرے مال میں سے مانگیے گا ہم آپ کو دنیا میں اپنے مال میں سے دے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کی پھوپھی یا نبی کی بیٹی یا نبی کا چچا ہوں تو یہ نبی آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچا سکتا ہوں. اب آپ بتائیے، تھوڑا سا یہاں پر سمجھیے، یہ تو اتنی صاف چیزیں ہیں، آیت بھی آپ کے سامنے ہے کہ نبی کو یہ حق نہیں دیا جا رہا. سفارش ایک الگ چیز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ایک الگ کانسیپٹ ہے. نبی کو اللہ دنیا میں یہ حق نہیں دے رہا ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں. آج کل مارکیٹ میں یہ دیکھا جا رہا ہے، پیری مریدی اچھی بھی ہے، لیکن کچھ ہے جو پیری مریدی کے نام پہ ڈھنڈورا بھی پیٹا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا، سنا گیا ہے کہ جی آپ کسی سے بیعت ہو گئے اور پھر یہ کہ آپ کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ فلاں سے بیعت ہو گئے تو پیر صاحب آپ کو بخشوا لے گا. نعوذ باللہ، سبحان نعوذ باللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ عبادت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت، موت تک آپ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں اور تمام جو ارکان اسلام ہے اس کو آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں. جب نبی کو اس کے اندر کیا ہے کہ تھوڑی سی بھی رعایت نہیں دی گئی تو امت کو کیسے رعایت دی جا سکتی؟ جیسا کہ شاید آج میں نے جو بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی تاکید کر رہے ہیں کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز کا خیال کرنا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی کے ضمن میں پھر یہ بات بھی ہے دنیا کے اعتبار سے یہ جو نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک ہندوستان اور مسلمانوں کے اندر جو آج یہ چیزیں آ گئی، ذات برادری کے تعلق سے کہیں نہ کہیں سے بٹوارا کر دیا گیا. یہ بات دماغ میں بیٹھا دی، اچھا یہ فلاں برادری کے لوگ ہیں، اور وہ اپنے برادری کے نام پہ ایٹیٹیوڈ، تکبر، انا اور دوسرے برادری کے لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، یا انہیں نیچا سمجھتے ہیں، یا انہیں حقیر سمجھتے ہیں، یا انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں. شریعت میں دور دور تک اس کی گنجائش نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم فلاں خاندان یا فلاں قبیلے میں پیدا ہو گئے تو نہ دنیا میں اس نام پر کوئی شرافت ہے، عزت ہے، اور آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد یہ بھی ایک ہی قبر میں ڈال دیا جانا ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری عزت بڑھ سکتی ہے، ہمیں مقام و مرتبہ مل سکتا ہے، تو وہ ہمارا سب سے پہلا تو ایمان ہے. سب سے پہلا تو ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے کہ ہم اچھا عمل کر کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دل بہت میں اس کا مارا ہوں، میں اس کا چوٹ کھایا ہوا ہوں. سب کچھ ٹھیک ہے، جب نئی جگہ پہ جائیں گے تو سب کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ برادری جانا جائے. کیا ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا پورے قرآن کے اندر کہیں اس چیز کا ذکر ہے؟ کیا پورے حدیث کے ذخیرے میں؟ ہاں، پہچان کے لیے، قبیلہ برادری پہچان کے لیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تکبر کے لیے، فخر دکھانے کے لیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن کی آیت ہے. الہاکم التکاثر، تکاثر کے معنی فخر، ایک دوسرے پر جتانا. میرا گھر دیکھو، میرا گھر دیکھو، میری گاڑی، میری گاڑی، وہ ایسا بائک نکالا، اچھا ہم اس سے کم ہے کیا؟ اگر وہ 1 لاکھ کا نکالا 2 لاکھ کا ہم نکالیں گے. وہ ایسا گھر بنایا، اچھا اس سے کم ہے کیا؟ وہ 10 لاکھ کا بنایا، ہم 20 لاکھ کا بنائیں گے. قرآن کہہ رہا الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے فخر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی یہ ہوڑ نے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا. حتی زرتم المقابر، لہٰذا کہ تم انہی چیزوں میں لگے اور پڑے رہتے ہو، زرتم المقابر، اور تم قبر تک پہنچ جاتے ہو، یعنی تمہیں موت آ جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تلک امت قد خلت، جی وہ ایک لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ان کا کیا ان کے ساتھ ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کرموں کا سوال تم سے نہیں ہوگا. پھر آگے دیکھ، وقالوا، اب وہ لوگ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ موسم آنکھ کھول لو. كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ لوگ کہتے تھے، ایک یہودی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً آور نام کا، اس نے اللہ کے رسول سے کیا کہا کہ آپ یہودی بن جائیے، ٹھیک ہے تو آپ کامیاب ہو جائیے گا. اب دیکھیے اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی. وقالوا، انہوں نے کہا، کونو، آپ یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لیجئے، تہتدوا، آپ کامیاب ہو جائیے گا، اصل راستے پر آ جائیے گا. قل، اب اللہ کیا کرے؟ نبی آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ،
بل ملتا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیم جو بالکل صحیح اور یکسو طریقہ ہے ہم اسی پر گامزن ہیں. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اور تمہارے اندر تو شرک کی بود و باش آ چکی ہے. ٹھیک ہے، قولوا آمنا، بلکہ اے نبی یہ آپ کے پاس اس طرح کی باتیں کرتے، بلکہ آپ اس سے کہیے اس سے کیا کہیے، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. بلکہ آپ ان سے کہیے کہ آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وما انزل الینا، اور ہر اس چیز پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، اور ان تمام چیزوں پر جو اللہ نے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور یعقوب کے اولاد پر، اور جو اللہ نے اتارا ہے موسیٰ پر اور عیسیٰ پر، اور جو اللہ نے ان تمام انبیاء پر اپنے طرف سے نازل کیا ہے. تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان تمام انبیاء پر اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ اسلام کا یہی درس ہے کہ ہم کسی یہودیوں کے یہاں کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہودیوں نے کوشش کی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، بلکہ وہ اپنے گمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیں اپنے گمان کے مطابق. لیکن ہمارا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں، دراصل وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت سے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمانی دنیا سے زمین پر آئیں گے. پھر معاملہ ہوگا، امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی سے مل کر کے جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، اور پھر پورے دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور سب کچھ ہوگا. یہ ہمارا. لیکن ان کے گمان میں یہ تھا کہ یہودی، ان کا گمان میں یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائی بھی یہاں پہ ڈگمگا گئے. اب عیسائیوں کو یہ لگا کہ جو ہے ان کا ایک عقیدہ ہے بہت گندا، یہ جو آدم علیہ السلام جو جنت کا پھل والا جو معاملہ آپ سن چکے ہیں، تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے چونکہ آدم علیہ السلام نے جو جنت میں پھل کھا لیا تھا تو بہت بڑا گناہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے شکل میں، نعوذ باللہ سوا نعوذ باللہ، اللہ نے عیسیٰ کے شکل میں اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور اپنے بیٹے کو قتل کروایا، اور عیسیٰ کا قتل ہونا تمام انسانوں کے طرف سے کفارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا. یہ ان تمام باتوں پہ نعوذ باللہ یہ ان کے گندے عقیدے ہیں جس کی اثر اسی پر اللہ نے کہا نا، یہ جو تم اس طرح کی اٹانگ پٹانگ باتیں کرتے ہو، یہ تمہارے پاس سند ہے، کوئی دلیل ہے، کس نے یہ باتیں تمہیں کہہ دی؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب برحق ہے، سب سچے ہیں. ہم تمام انبیاء اور رسول کو بھی مانتے ہیں، اور ان تمام انبیاء پہ تو رسول پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی وحی کے ذریعے، ہم ان تمام کتابوں کو اور تمام باتوں کو بھی مانتے ہیں. بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم کسی ایک نبی کا انکار، گویا کہ اللہ کا انکار، گویا کہ تمام نبی کا انکار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی کو کتنا تفصیل سے کہا گیا. بلکہ آپ کہیے کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم پہ نازل کیا گیا، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں میں جو لوگ نبی ہوئے، وما اوتی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اور ان کے علاوہ جن انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. ونحن له مسلمون، اور ہم ونحن له اس اللہ کے سچے پکے فرما بردار ہیں. ہم اس اللہ کے کیا ہے؟ اور مسلمون کا معنی بھی ہم آپ کو بتائے نا کہ بالکل ظاہری طور سے بھی ہم ماننے والے ہو اور باطنی طور سے بھی ہم بالکل اللہ کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، فَإِنْ آمَنُوا، اے نبی آپ سمجھا دیجئے فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ آپ کے ایمان لانے کے طرح، یعنی جیسا کہ آپ کا ابراہیم پر بھی ایمان ہے اور تمام انبیاء پر بھی ایمان ہے، اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے جو ہماری جو بیسک عقیدے کی چیزیں ہیں. اے نبی اگر وہ آپ کے مثل ایمان لے آتے ہیں فقد اہتدوا، تب وہ ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، ایمان نہ لائیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو دراصل اب یہ سمجھو کہ یہ ان کے اندر کی دشمنی ہے، پھر اب یہ دشمنی پہ ہے.
ضد پر ہے، عناد پر ہے. ظاہر سی بات ہے نا، ایک انسان کچھ سمجھنا چاہے آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو کسی سے دشمنی ہو جائے تو پھر اس کا اچھا بھی خراب لگتا ہے، اور کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا خراب بھی. ہاں تو یہی چیز ہے. آگے دیکھیے، آپ بات اور کھلے گی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. ہاں اے نبی، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لیا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ جن چیزوں پہ آپ ایمان لائے ہوئے اگر اس کے طرح وہ ایمان لے آتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، راستہ پہ آ جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کرے، منہ پھیر لے، پیٹ پھیر لے، اگنور کر دے، بات نہ مانے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو دراصل اب وہ دشمنی میں اڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ ان سے نمٹ لے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ ان سے نمٹ لے گا. اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، کہ مطلب اب اللہ ان سے نمٹ لے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب زیادہ سننے والا اور جاننے. صبغۃ اللہ. اب یہاں سے دیکھیے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اب یہاں پہ اہل اسلامی کی بات چل رہی ہے. ہاں یہاں پہ پہلے کچھ بات سمجھے. دیکھیے، جو عیسائی حضرات تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، اور آج بھی ہے، اور میں جب یہ تفسیر پڑھ رہا تھا تو خود مجھے بڑا فائدہ ہو. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کا رنگ، عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا، اور جب بچہ 7 دن کا ہوتا تو ان کے معبد میں، معبد جو ان کی عبادت کرنے کی جگہ ہوتی ہے، حوض پانی، اور وہ پانی کلر کا رنگ ملا دیتے تھے. پانی میں کچھ رنگ ملا کر کے، اور 7 دن کے بچے کو اس میں مطلب رنگتے تھے. رنگنے مطلب اس پانی میں ڈالتے تھے، نکالتے تھے. ان کا جو ایک، اور اس طریقے کا نام انہوں نے رکھا تھا معمودی یہ چیز تھی. اور استباق کے معنی رنگنا، اس کو انگریزی میں بپ مسا بھی کہا گیا. اس طرح کی چیزیں کل ملا کر ان کا ایک رسم تھا، اور یہ رسم آج بھی ان کے اندر ہے، آج بھی. اور اسی طرح جب کوئی نیا آدمی عیسائی ہوتا تو وہ اس پانی میں اس کو ڈبکی لگاتے ہیں، اور وہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس پانی سے ڈبکی لگانے کے ذریعے جو عیسائیت سے پہلے اس نے جو کچھ بھی کیا، پانی میں ڈبکی لگا کر اس کی ناپاکی ختم ہو گئی. اب یہ بالکل خالص، جس کو کہتے ہیں نا گنگا نہا لیا، تو یہ ہو گیا. اب آپ کو میں ایک بات کہتا ہوں، خود میرے ساتھ بھی یہ معاملہ، مطلب اس طرح کی چیزیں موبائل وغیرہ میں دیکھتا تھا چرچ میں اس طرح کی، تو میں خود سوچتا تھا یہ پانی میں ڈبکی تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب میں آپ کے لیے تفسیریں پڑھ رہا تھا تو جب میں اس چیزوں کو سمجھا تو پھر اللہ نے میرے علم میں بھی اضافہ کیا. تو یہ جو رنگنے کا سلسلہ ان کا تھا، ہے نا، پانی میں کلر ملاتے تھے، رنگتے تھے، اور اس کا ایک الگ نام دیا ہوا تھا، استبغاء، اس طرح سب نام دیے ہوئے تھے. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں. یہ جو تم بیوقوفی والا کام کرتے ہو، پانی میں ڈبانا اور نکالنا، اور پھر اپنے طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ کیا ایسا کرنے سے اب یہ پاک ہو گیا، گناہ ہو گیا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ رنگ اور پانی، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ اگر رنگنا ہے تو اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے. اصل رنگ جو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ کے معنی اللہ کا دین کا رنگ، اللہ کا قرآن کا رنگ، اللہ کی شریعت کا رنگ، اللہ کی توحید کا رنگ. رنگنے والوں کو چاہیے کہ اس رنگ میں رنگنا چاہیے. صبغۃ اللہ، اللہ نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے. بات سمجھ میں اب آ رہی ہے؟ اب یہاں یہ رنگ سے کلر والا میٹر مراد نہیں ہے. صبغۃ اللہ، اللہ نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر بھلا کون رنگنے والا ہو سکتا ہے؟ ایک وہ رنگ جس رنگ کو اللہ نے چڑھایا ہو، اور ایک وہ رنگ جو دنیا کے لوگ چڑھا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا چڑھایا ہوا رنگ زیادہ برابر ہوگا نا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی اللہ کی عبادت کرنے والے. تو یہ چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں. صبغۃ اللہ یعنی وہ پانی میں کلر ملاتے، رنگ ملاتے کچھ طرح کا، اور پھر اس کو الگ. تو یہ ایک ان کے کاموں کی تردید، کنڈم کیا جا رہی ہے. یہ جو تم بیکار کی چیزیں کر رہے ہو، آج بھی دیکھیے بہت طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں نا. آپ برادران وطن کے اندر دیکھیں گے، آپ خدا کا شکر ادا کریں گے. اس لیے ہمیشہ میرے بھائی دن رات صبح شام اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اگر آج ہم ایمان والے نہ ہوتے تو نہ جانے کن کن بس کہاں ہوتے، وہ اللہ ہی جانتے. ہمیشہ بہت شکر ادا کیا کریں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، چلیے اب رہنے دیجیے. آج سوچا تھا پارا مکمل کر دے لیکن تھوڑا سا رہ گیا. تو صبغۃ اللہ، اللہ
اللہ نے ہمیں رنگ دیا ہے، ومن احسن، اور اللہ کے رنگنے سے بہتر کون رنگ سکتا ہے، ونحن له عابدون، ہم تو اسی کے بعد، پھر ابھی بات مسلسل چل رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی۔ تو یہ آج کا درس تھا۔ تو پھر وہ دو باتیں ذہن میں لائیے کہ قرآن دراصل قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن پچھلے قوموں کے واقعات نقل کر دیا کرتا ہے تاکہ جو گندگیاں اور جو کمیاں پچھلی قوموں کے اندر رہیں، اے امت محمدیہ تم بہتر لوگ ہو، تم بہترین امت ہو، وہ کمیاں تمہارے اندر نہیں آنی اور رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیے پھر اگلا ہفتہ ہم لوگ بات سنیں گے، اور آپ لوگوں کی دعائیں رہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی زندہ رکھے تو پہلا پارہ ہم لوگ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ رکھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک عفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ آپ ہم سب کو ایمان کی ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ آپ نے جب کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہدایت کی دولت سے نوازا ہے، یا اللہ اس عظیم دولت کے بعد ہم سب کو یا اللہ کافر مشرک ملحد ہونے سے بچا لیجیے، یا اللہ مرتد ہونے سے بچا لیجیے، یا اللہ اپنا بنا کر کے رکھیے، جب تک زندہ رکھیے یا اللہ کلمے کے تقاضے پر زندہ رکھیے، یا اللہ جب موت دیجیے تو ایمان کی حالت میں موت دیجیے، یا اللہ جیسے آپ کے پیارے بندے پیارے نبی ابراہیم و یعقوب کو اپنے اولاد کہتے ہیں اس بات کا ڈر تھا کہ میری اولاد موت پر مرے گی، میری اولاد ایمان پر مرے گی یا مرتد ہو جائے گی، یا اللہ آج ہمارے دلوں میں بھی ایسا ہی خوف دیجیے کہ ہم اپنی اولاد کہتے ہیں ایسی فکر پیدا کر سکیں، ایسی فکر پیدا کر سکیں، یا اللہ ہمارے تمام امت محمدیہ بلکہ یا اللہ دنیا میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں، یا اللہ سب کو کامیاب کر دیجیے، اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیجیے، آخرت میں بھی کامیاب کر دیجیے، یا اللہ جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں اصل کامیابی ایمان کی کامیابی ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے ہم سب کو کامیاب کر دیجیے، ایمان کے تقاضوں پہ اتار دیجیے، چلا دیجیے، یا اللہ ہماری یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے، تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا دے، یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، میرے ابا، چھوٹی بہن اور جو لوگ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ سبھوں کی مغفرت فرما دیجیے، سبھوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب آج کے زندے کل کے مردے ہیں، یا اللہ آج ہم بدن پر خوبصورت کپڑا اور اپنے چہروں کو سجا سوار کر کے آپ کے سامنے گر گرا رہے ہیں، یا اللہ کل ہمارے اپنے ہی چار کاندھوں پر اٹھا کر یا اللہ ہمیں مٹی کے نیچے ڈال کر ہم مٹی کے ڈھیر کا ایک حصہ بن جانے والے ہیں، یا اللہ اس وقت سے پہلے ہم سب کو آخرت اور موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے، تیاری کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ دل کی بیماری سے، یا اللہ دل کی بیماری سے بچا دیجیے، حسد جلال ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، یا اللہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں عزت اور محبت نہیں رکھ پاتے ہیں، یا اللہ ان تمام انٹرنل بیماری سے ہم سب کو نجات دے دیجیے، سب آپ کے بندے ہیں، سچ تو یہ کہ سب مجھ سے بہتر ہے، میں سب سے گندہ ہوں، یا اللہ ہمیں اپنی نظر میں چھوٹا بنا دیجیے، حقیر بنا دیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو اپنے من میں اپنے آپ کو بڑا بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں اور آپ کی نگاہ میں ہم ذلیل ہیں، ہمیں اپنے نگاہ میں ذلیل بنا دیجیے، آپ اپنی نگاہ میں ہمیں اچھا بنا لیجیے، آپ اپنی نگاہ میں ہمیں اچھا بنا لیجیے، یا اللہ نماز ہمارے لیے آسان کر دیجیے، یا اللہ ایک ہی تو چیز ہے جو کر کے ہم کفر اور ایمان میں فرق پیدا کر سکتے تھے، وہ نماز ہے، وہ بھی ہم سے چھوٹ گئی، یا اللہ چلو ٹھیک ہے کچھ لوگ 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر پھر بھی چھوٹ جاتا ہے، فجر پھر بھی چھوٹ جاتا ہے، یا اللہ کیا ہم میں سے کوئی اپنے بچے کو آگ میں جلانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، لیکن ہم نماز چھوڑ کر اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہیں اور ہمیں خیال اور فکر بھی نہیں آتا،
یا اللہ ایسے ایمان کے ساتھ ہم بھلا کیسے جنت میں جا سکتے ہیں جو ایمان ہمیں فجر میں اپنے بستر چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہا؟ جس ایمان کے ساتھ ہم فجر نہیں پڑھ پاتے ہیں، بھلا اس ایمان کے ساتھ ہم کس منہ سے آپ سے جنت کا مطالبہ کریں، کس زبان سے آپ سے جنت مانگیں؟ سو اللہ آپ اپنا فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، جس طرح جمعہ میں ہماری مسجد آباد رہتی ہے، 5 نمازوں میں ہماری مسجد کو آباد کر دیجیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آباد کر دیجیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ جو جمعہ کی نمازیں جن کی چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیجیے، آپ اپنا رحم کرم فرمائیے۔ یا اللہ نشہ کرنے والوں کو نشہ سے نجات دے دیجیے، گناہ کرنے، میں سب سے بڑا گنہگار بندہ، آپ اپنے ہی فضل سے ہم سب کو گناہ کی عادت سے دور کر دیجیے۔ یا اللہ نیکیوں کی عادت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے کہ ہم نہیں بچ سکتے ہیں، اگر آپ نہیں بچائیں گے تو آپ چاہ لیجئے کہ ہم گناہ سے بچنے والے بن جائیں، اور آپ چاہ لیجئے کہ ہم نیکیوں کے کرنے والے بن جائیں۔ اور یا اللہ آپ اپنے فضل سے یقیناً سچ مچ میں ہم سب کو نمازی بنا دیجئے، یا اللہ سچا پکا نمازی بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله۔